بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سے انشاءاللہ ہم عقید واسطیہ کا 9واں درس آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور صفحہ نمبر 11 ہے کتاب میں سے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. یہ جو آپ نے پڑھا ہے یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور اس کے نیچے یہ شرح دی گئی ہے جس کو صالح بن فوزان نے لکھا ہے. گزشتہ درس میں ہم نے الحمدللہ اما بعد کی مکمل تفصیل دیکھی اور ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے. آج انشاءاللہ المنصورہ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ المنصورتی ای المؤیدتی علی من خالفها. مؤیدتی ایدہ یؤید تأییداً باب تفعیل سے یہ اس میں مفعول ہے، ٹھیک ہے، اور واحد مؤنث ہے، مؤیدتن. المنصورتی ای المؤیدتی علی من خالفها، جس کی تائید کی جاتی ہے کس کے خلاف میں؟ جو کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے. الی قیام الساعتی، قیامت کے قائم ہونے تک. ای مجیئی ساعت موتہم بمجیع الریح التي تقبض روح كل مؤمن، فهذه هي الساعة في حق المؤمنين. وأما الساعة التي يكون بها انتهاء الدنيا فهي لا تقوم إلا على شرار الناس، لما في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. یہاں پر دیکھیے قیامت کے قائم ہونے تک کیا مطلب ہے؟ ای مجیئی، اس کو مجیئی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اس کو ساعہ سے جوڑ رہے ہیں، ساعہ کا بدل مان رہے ہیں، ٹھیک ہے. مجیئی ساعت موتہم کیا مطلب بتا رہے ہیں؟ مجیئی یعنی آنا، ساعہ یعنی گھڑی، ان کے موت کی گھڑی آنے تک. ان کے موت کی گھڑی آنے تک کیسے آئے گی؟ بمجیع الریح، ریح یعنی ہوا آئے گی. التی تقبض روح کل مؤمن، ایک ہوا کو اللہ تعالیٰ بھیجیں گے، وہ ہوا ہر مومن کی روح کو قبض کر لے گی قیامت سے پہلے، قیامت کے قائم ہونے سے پہلے. کیونکہ یہاں پر صاحب کتاب ابن تیمیہ نے فرمایا کہ قیامت کے قائم ہونے تک، تو اس میں کیا ہے؟ مومنین کے ساتھ معاملہ الگ ہے جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، مجیئی ساعت موتہم بمجیع الریح التی تقبض، جو قبض کر لے گی روح کل مؤمن، ہر مؤمن کی روح کو. فہذہ ہی الساعۃ فی حق المؤمنین، اور یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ جو ساعہ ہے یہ مومنین کے حق میں ہے. وَأَمَّا السَّاعَةُ الَّتِي يَكُونُ بِهَا انتہاء الدنیا، رہی وہ ساعہ جس سے مراد جو کہ جس کے ذریعے سے دنیا کی انتہا ہوتی ہے، فَهِيَ لَا تَقُومُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ، تو وہ قائم نہیں ہوگی مگر بدترین لوگوں پر. ہمیں کیسے پتہ چلا؟ لما فی صحیح مسلم، صحیح مسلم میں آتا ہے لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، یہاں تک کہ زمین میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہو، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی. تو کیا مطلب؟ تو جو مسلمان اس وقت رہیں گے وہ کہاں جائیں گے؟ ان کو اللہ تعالیٰ یہ جو بڑی قیامت قائم ہونے والی ہے، یہ قائم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجیں گے جو ہر مؤمن کی روح کو قبض کر لے گی، اور دنیا میں صرف برے لوگ ہی باقی رہ جائیں گے. اسی طرح وروى الامام الحاکم من حدیث عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما، امام حاکم نے روایت کیا ہے اس حدیث کو. وفیہ کیا آتا ہے اس میں؟ وَيَبْعَثَ اللَّهُ رِيحًا رِيحُهَا ريح المسك ومسها مس الحرير فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. اللہ تعالیٰ ایک ہوا کو بھیجیں گے جو مشک کی طرح ہوگی، ومسها مس الحریر، اور جس کو چھونے میں
ریشم کے مانند ہوگی. فلا تترکو احدا، تترکو کا فاعل کون ہے پیچھے؟ ریح ہے. ریح کا لفظ یہ مؤنث ہے. وہ نہیں چھوڑے گی کسی کو. کس کو؟ فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، جس کے سینے میں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ اس کو نہیں چھوڑے گی مگر اس کی روح کو وہ قبض کر لے گی. الا قبضتہ ثم يبقى شرار الناس، پھر بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے. فعلیہم تقوم الساعۃ، انہی پر قیامت قائم ہوگی. اہل السنت والجماعت، اہلی، اس کو اہلی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بالکسر علی انہ بدل من الفرقتی، فرقہ کا جو لفظ ہے یہ اس سے بدل مان رہے ہیں. یہاں پر دیکھیے اوپر اس جملے کو جس کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، اما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قیام الساعة. اہل السنت والجماعت، اس کا تعلق پیچھے سے اس کو بدل مان رہے ہیں. اس صورت میں اہل السنتی پڑھیں گے، اہلی بالکسری، کسرہ کے ذریعے سے پڑھیں گے. علی انہ بدل من الفرقتی، کیوں؟ کیونکہ یہ فرقہ سے بدل ہم اس کو مان رہے ہیں. ویجوز الرفع علی انہ خبر لمبتدأ محذوف تقدیرہ ہم، دوسری شکل اس کی یہ ہوگی کہ ہم اس کو خبر مانے جس کا مبتدا محذوف ہوگا، جو کہ یہاں پر ہم ہے، ہم اہل السنتی. اس صورت میں رفع پڑھنا بھی جائز ہے. ویجوز الرفع علی انہ خبر، اس کو ہم خبر مان لیں گے اور اس کا جو مبتدا ہے وہ ہم، یہ مبتدا ہوگا اور اہل السنت والجماعت خبر ہوگی، کیونکہ خبر کا اعراب رفع ہوتا ہے. تو اس صورت میں اس کو ہم اہل السنتی رفع سے پڑھنا جائز ہے. ويجوز الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم، والسنة هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته. سنت سے مراد کیا ہے؟ ایسا طریقہ مراد ہے التی کان علیہ رسول اللہ، جس پر اللہ کے رسول قائم تھے. من اقوالہ، آپ کے اقوال کے ذریعے سے، افعال کے ذریعے سے، اور آپ کے تقریرات کے ذریعے سے. اقوال تو ہم کو پتہ ہے جو اللہ کے رسول نے ارشادات فرمائے ہیں، جو بھی باتیں آپ نے صحابہ سے کہی ہیں وہ اقوال ہے. افعال یعنی اللہ کے رسول جو بھی اعمال کر کے اپنے صحابہ کے سامنے اس کو دکھایا کرتے تھے، یا امہات المؤمنین نے بیان فرمایا حدیث میں کہ اللہ کے رسول اس طرح کیا کرتے تھے گھر میں، تو یہ تمام کے تمام افعال ہیں. اور تقریرات سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا ہو اور اللہ کے رسول نے ان کو منع نہ کیا ہو، تو یہ بھی حدیث کے زمرے میں شامل ہے. یعنی ایسا کام جس کا تعلق کسی دینی چیز سے ہو، ایسا کام آپ کے سامنے کیا جائے اور اللہ کے رسول سکوت اختیار کرے، خاموشی اختیار کرے، تو اس صورت میں وہ بھی حدیث کے زمرے میں شامل ہوگی. وَسَمَّوْا أَهْلُ السُّنَّةِ، ان کو اہل السنہ کیوں کہا گیا؟ لِانْتِسَابِهِمْ لِسُنَّةِ الرَّسُولِ، اللہ کے رسول کی سنت کی طرف ان کی نسبت ہے، اسی لیے کہا گیا. دون غیرها من المقالات والمذاہب، یہ جو دیگر مسالک ہیں، ٹھیک ہے، جو دیگر مذاہب ہیں، گمراہ فرقے ہیں، ان کے برخلاف. دون غیرها من المقالات والمذاہب بخلاف اہل البدع، اس کے برخلاف جو بدعتی گروہ ہیں جو مسلمانوں میں پیدا ہو چکے تھے، ان کا کام کس طرح تھا؟ بخلاف اہل البدع فانہم ینسبون الی بدعہم، ان کی بدعاتوں کی طرف وہ اس کی نسبت کرتے ہیں، ان کی بدعاتوں کی طرف نسبت کرتے ہیں. وضلالاتہم، اور ان کی گمراہیوں کی طرف نسبت کرتے ہیں، جیسے کالقدریتی والمرجیتی وتارتن، اور کبھی کبھی کیا کرتے ہیں؟ ینسبون الی امامہم، اپنے اماموں کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں. کالجہمیتی، جہمیہ فرقہ جو تھا اس کی طرح. وتارتن ینسبون الی افعالہم القبیحہ، اور کبھی کبھی ان کے جو برے افعال ہیں اس کی طرف نسبت کرتے ہیں، جیسے کالرافضۃ والخوارج. اب یہاں سے دیکھیے والجماعۃ لغتاً الفرقۃ المجتمعۃ من الناس،
کیا مطلب ہے؟ ہم اس کو زیر سے اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم اس کو پیچھے سے بدل مان رہے ہیں. یجوز رفع ایضا، رفع بھی جائز ہے. آپ اس کو لغتاً الفرقۃ المجتمعۃ من الناس، لوگوں کا ایک جمع ہونے والا جماعت یا جمع ہونے والا فرقہ. والمراد کیا مطلب ہے؟ والمراد بہم، ان سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ہونا، یہاں پر ان سے مراد کیا ہے؟ والمراد بہم ہونا الذین اجتمعوا علی الحق الثابت بالکتاب والسنہ، جو جمع ہو گئے ہیں حق پر جو کہ ثابت ہے کتاب و سنت سے. وہم الصحابۃ، یہ کون ہے؟ اس میں سب سے پہلے صحابہ آتے ہیں. والتابعون لہم باحسان ولو كانوا قلۃ، صحابہ اور تابعین ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی اگرچہ وہ کم ہو. کما قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ الجماعۃ ما وافق الحق وان كنت وحدك فانك انت الجماعۃ حينئذ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک جلیل و قدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ الجماعت ما وافق الحق، جماعت وہی ہے جو حق کی موافقت کرتا ہو. وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ، اگرچہ کہ تم تنہا ہو، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْجَمَاعَةُ، تو اس وقت تم ہی جماعت ہو گئے. حِينَئِذٍ. چلیے اس کے بعد دیکھیے آگے فرماتے ہیں، یہ بھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے، وَهُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْإِيمَانِ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. دیکھیے وَهُوَ، آپ کو جب آپ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو اس کا جو متن ہے اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے. یہ متن ہے، اسی کے بارے میں فرماتے ہیں وَهُوَ أي اعتقاد الفرقة الناجية. الإيمان معناها لغة التصديق. قال الله تعالى في الآية من سورة يوسف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنت بمؤمن لنا أي مصدق. الایمان کا معنی کیا بتایا؟ لغت کے اعتبار سے تصدیق کرنا، کسی چیز کو قبول کرنا کہ یہ سچ ہے. یہ تکذیب کی ضد ہے تصدیق کرنا. التصدیق قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتے ہیں وما انت بمؤمن لنا، آپ ہماری تصدیق کرنے والے نہیں ہیں. یہ واقعہ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے ساتھ پیش آیا. جب بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہم نے ان کو کسی بھیڑیے نے کھا لیا، جو کہ جھوٹ تھا، اور جب آ کے یعقوب علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا تو وہ خود کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ ہماری تصدیق کرنے والے نہیں ہیں. اب وتعریفہ شرعاً، یہ لغت کے اعتبار سے مطلب تھا. شرعی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، وہ یہاں سے دیکھیے انہ قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وہ یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنا، واعتقاد بالقلب، اور دل سے اس چیز کا اعتقاد رکھنا، وعمل بالجوارح، اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا، ثابت کرنا، عمل کر کے بتانا کہ آپ ایمان والے ہیں. یہ ایمان کی اصطلاحی تعریف ہے. وقوله بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، هذه هي أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة وهذه الأركان هي. اب یہاں سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ارکان ایمان کا ذکر کیا ہے جو کہ 6 ہے. کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر، ان کے رسولوں پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، اور تقدیر پر کہ اچھائی اور بری دونوں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ وَهَذِهِ هِيَ أَرْكَانُ الْإِيمَانِ السِّتَّةِ، یہ 6 ایمان کے 6 ارکان ہیں. التی، جو کہ لا يصح ایمان احد، کسی کا ایمان درست نہیں ہو سکتا الا اذا آمن بها جميعا، بہت ہی اہم بات ہے، جب تک کہ وہ ان تمام چیزوں پر ایمان نہ لے کر آئے. کس طرح لانا ہے؟ علی الوجہ الصحیح، صحیح طریقے سے. کیا ہے صحیح طریقہ؟ الذی دل علیہ الکتاب والسنت، جس پر کتاب و سنت دلالت کرتی ہے وہی صحیح طریقہ ہے. وهذه الارکان هي، اب یہاں سے اس کی مکمل تفصیل آئے گی
ایمان باللہ سے مراد کیا ہے اور ایمان بالملائکہ، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے